قلب ایمان کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان ادب کے بارے میں ہے کہ جو بے ادب انسان ہوتا ہے اس کے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اس واقعہ کو جناب محمد اشرف علی تھانوی صاحب نے انوار المحسنین کے صفحہ 31 پر تحریر فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو سعید عبداللہ ایک شخص تھے، وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بغداد شہر کے مدرسہ نظامیہ میں علم حاصل کرتے تھے۔ ہم نے سنا کہ بغداد شریف میں ایک غوث تشریف لاتے ہیں اور انتہائی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے مقرب آدمی ہیں۔ جب چاہتا ہے غائب ہو جاتے ہیں اور جب چاہتا ہے وہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ میں عبداللہ ابن سکا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تینوں ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے چلے۔ راستے میں ابن سکا نے کہا، میں ان سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں نے کہا، میں بھی ایک سوال کروں گا، دیکھوں اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی پناہ، میں ان سے سوال نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کی زیارت کے لیے اور برکت کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم تینوں شخص ان غوث کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا، اے ابن سکا، تو نے کہا ہے کہ مجھ سے ایسا سوال کرے گا جس کا میں تجھے جواب نہیں دے سکوں گا۔ تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں تم کفر کی آگ میں جل رہے ہو۔ پھر حضرت عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تو نے بھی کہا ہے کہ میں سوال کروں گا، دیکھیں جواب کیا دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ میرے پاس بیٹھیں۔ پاس بیٹھنے کے بعد ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ تم انتہائی مقرب آدمی ہو اور ولیوں میں سے تمہارا عظیم ترین مقام ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم منبر پہ بیٹھ کر یہ کہو گے کہ اس وقت کے جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا تمہارے کانوں تک پہنچے گی۔ اللہ حاضر قیاس آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا اور ہم تعلیمی مدرسے میں علوم حاصل کرتے رہے۔ ابن سکا نے تمام علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ وہ علوم میں انتہائی ماہر ہو گئے، انتہائی فصیح و بلیغ شخص تھے اور ظاہری حسن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمایا تھا۔ وہ اس قدر اپنے علوم پر حاوی ہو گئے کہ بہت بڑے مناظر بن گئے اور ان کے سامنے جو بھی بحث کرتا اس کو شکست فاش دیتے۔ یہاں تک کہ جب بادشاہ کو ان کا معلوم ہوا تو بادشاہ نے ان کو سنا، دیکھا تو ان سے متاثر ہوئے۔ بادشاہ وقت نے ان کو روم کا قاصد بنا کر بھیجا۔ ابن سکا روم میں گئے، وہاں اپنے علوم کی روشنی پھیلائی اور اپنے علوم سے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا۔
جب بادشاہ روم کو معلوم ہوا تو اس نے آپ کو دیکھتے اور سنتے ہوئے یوں کیا کہ بہت سارے عیسائی علماء کو بلایا اور کہا کہ آپ ان سے مناظرہ کریں۔ ابن سکا نے مناظرہ کیا اور سب کو شکست فاش دے دی۔ روم کا بادشاہ اس بات سے اور زیادہ متاثر ہوا اور اس نے ابن سکا کو اپنا مقرب بنا لیا۔ اس مقرب بننے سے اس کی تباہی و بربادی کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک دن بادشاہ کی شہزادی پر اس کی نگاہ پڑی اور وہ بادشاہ کی شہزادی پر پھیرے فتح ہو گیا۔ بادشاہ کو بھی معلوم ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، ایک شرط ہے، میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دیتا ہوں، تم عیسائی ہو جاؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ ابن سکا عیسائی ہو گئے اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ کچھ وقت گزرا، ابن سکا کو ایسی کوئی بیماری لاحق ہوئی جس سے شہزادی انتہائی اس سے نفرت کرنے لگی اور اس کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے اپنے گھر سے، محل سے اس کو نکال دیا۔ وہ در بدر کے دھکے کھانے لگ گیا، یہاں تک کہ مانگ مانگ کر کھاتا تھا اور اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ ایک دن اس کا ایک پرانا دوست اس کو ملا۔ اس نے کہا، ابن سکا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا، میں نے وقت کے غوث کی بے ادبی کی تھی جس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، ابن سکا بیمار ہوا تو ایک دوست وہاں سے گزرے۔ اس نے کہا، ابن سکا کی حالت انتہائی ناگفتہ بھی ہے اور جان کنی کی حالت ہے۔ اس نے اس کا چہرہ قبلہ کی رخ کیا، مگر اس نے قبلہ سے پھیر کے رخ اپنا مشرق کی طرف کر لیا۔ جو خوبصورت اور حسین جوان تھا، اس کا رنگ کوئلے جیسا سیاہ ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں ابن سکا مر گیا۔ اب عبداللہ اسرون ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب علوم حاصل کر چکا تو میں دمشق میں چلا گیا۔ وہاں نور الدین شہید تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے اوقاف کا سربراہ بنا دیا۔ تو دولت جو تھی اس قدر کثیر ہو گئی کہ میرے کانوں تک چھونے لگی۔ مجھے اس وقت ان کا وہ کلمہ یاد آتا تھا، اس غوث کا جنہوں نے کہا تھا کہ دولت تمہارے کانوں تک آئے گی۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں سنیے کہ وقت گزرتا گیا، آپ اللہ تعالیٰ کے ولی کامل بن گئے، تمام علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ اور ایک دن وہی ہوا جو اس وقت کے غوث نے کہا تھا کہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے جتنے اولیاء کرام ہیں ان تمام کی گردنوں پر اس وقت میرا پاؤں ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ بے ادبی بہت بڑا وبال ہے اور انتہائی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ تو اسی کے متعلق میاں محمد بخش نے کیا خوب کہا ہے کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، فیض کسے نہیں پایا، کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔